یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں۔ آیت الکرسی کے اختتام کے بعد کی متصل یہ 2 آیات مذکور ہیں قرآن کریم میں، اس لیے جہاں آیت الکرسی معمولات میں پڑھی جاتی ہے وہاں یہ 2 آیات بھی شامل کی جاتی ہیں کہ ان 2 آیات کو بھی پڑھا جائے۔ بہرکیف اصل بات جو ذکر کرنی ہے اور ہم نے سمجھنی ہے، ہمارے معاشرے میں، ملک میں سیاسی طور پر ایک مسئلہ زیر بحث بار بار لایا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہی بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا کیا کریں گے؟ یا اسی طرح حضرت جندب بن عبداللہ 9 سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں، پھر قرآن سیکھتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بحث ایسی ہے، اسلام سے نکالنے کی بات ہے، یہ داخل کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے یہ مسئلہ کہ شرعی طور پر اصل مسئلہ ہے کیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفسیر در منصور میں کئی واقعات نقل کیے ہیں اور بہت سے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ یہاں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں، 2 چیزیں میں عرض کروں گا صرف۔ پہلی چیز، جبری طور پر سختی کر کے بذریعہ تشدد کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، قیامت تک یہی مسئلہ ہے، قیامت تک یہی مسئلہ ہے۔ دوسری بات کہ بالکل اس چیز کی نفی کرنا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، یہ بھی غلط تصور ہے۔ اسلام میں جبر بھی ہے، میں حوالے دیتا ہوں۔ اب پہلی بات، کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس پر تشدد کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ تفسیر ابن عباس میں یہ واقعہ، اس کا شان نزول یہ نقل کیا ہے، ایک عورت مسلمان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی پٹائی کرتی ہے، مارتی ہے اس کو کہ تو بھی اسلام قبول کر۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر تشدد کرنا، جبر کرنا جائز نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے، اہل انصار، یہ پسماندہ صحابہ تھے، مدینہ والے غریب صحابہ تھے، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو یہ یہودیوں کے گھر میں چھوڑتے تھے، گھر کا انتخاب کرتے وہاں چھوڑتے تھے۔ جب مدینہ سے اہل یہود کا اخراج ہوا، نکلنا ہوا، تو یہ بچے بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ اب ان کے والدین حضور علیہ الصلوۃ کے پاس آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو روکیں، یہودیوں کے ساتھ نہ جائیں۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اگر بچے جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو جانے دو، زبردستی نہیں لے سکتے ان سے۔ تو دین میں داخل کرنے کے لیے جبر کرنا، سختی کرنا، اس کی اجازت قطعاً نہ تھی، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ تیسرا حوالہ،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑھیا عیسائی عورت کو کہا کہ تو اسلام میں داخل ہو جا، اسلام قبول کر۔ اس عورت نے کہا کہ میں مذہب عیسائیت پر اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میں مذہب عیسائیت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ تفسیر در منصور اٹھائیں یہی آیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیں، اور پھر عورت کے سامنے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اگر اجازت ہوتی تو جبری طور پر مسلمان کرتا، نہیں کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر کا غلام تھا جس کا نام وسیق تھا، وسیق، اور وہ حساب و کتاب کا بہت ماہر تھا۔ حضرت عمر نے اس کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ، میں تیرا عہدہ بڑھا دیتا ہوں، یہ اس سے اچھا عہدہ دیتا ہوں۔ یعنی یہ مانا کہ صلاحیت کی بنیاد پر، استعداد کی بنیاد پر کسی کو عہدہ دینا جائز ہے، دوسرے حوالے سے نہیں جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ صلاحیت، استعداد اور قابلیت کی بنیاد پر۔ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے بحر سفر پہ جاتے تھے تو جلیل القدر صحابہ، عالم و اعمل صحابہ موجود ہوتے تھے، لیکن مصلی پر ایک صحابی کو کھڑا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، تو حضرت عمر نے اس کے سامنے بھی یہی آیت پڑھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اگر دین میں جبر کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں زبردستی کلمہ پڑھواتا، چھوڑ دیا اس کو۔ اب میں نے یہ 4 حوالے دیے، 4 حوالے، اب مزید حوالے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے، لیکن جب وہاں قیام فرمایا یا جب دوبارہ مکہ فتح ہوا آئے تو آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی ورنہ نہیں، فرمایا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اعلان نہیں فرمایا کہ جبری طور پر، زبردستی طور پر تم کلمہ پڑھو تو تمہارے لیے خلاصی ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان میں داخل نہیں ہوتے تو تمہارے لیے خلاصی نہیں، ایسا اعلان نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر دین کے اندر ایمان میں داخل کرنے کے لیے جبر کی اجازت ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کا اعلان نہ فرماتے، یہ اعلان فرماتے کہ ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، دوسری صورت ہے ہی نہیں، لیکن فرمایا نکل جاؤ، جزیرہ عرب سے تم نکل جاؤ، لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے علاوہ دوسری اجازت نہیں، دوسرا کوئی پہلو نہیں بچتا آپ کے لیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے جدا ہو چکا ہے، ہدایت کا راستہ الگ ہے، گمراہی کا راستہ الگ ہے۔ آپ اگر سورہ کہف میں چلے جائیں تو وہاں ان الفاظ کو دوسرے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب ایمان اسلام واضح ہو چکا، اب تمہاری مرضی کے ایمان میں رہو، تمہاری مرضی کے کفر پہ رہو۔ اگر جبر ہوتا تو اللہ یہ اعلان نہ کرتے، پھر یہ اعلان نہ کرتے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے قیدی آتے ہیں، قیدی صحابہ میں مشورہ ہوا، اختلاف رائے ہوا، وہ الگ بات ہے، حضرت عمر نے رائے دی تھی قتل کر دیا جائے، حضرت عمر نے رائے دی قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا ان سے فدیہ معاوضہ لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اسی پر طے ہوا، اور قرآن کریم میں ذکر ہے فدیہ کا لفظ پہلے پارے میں۔ اگر دین میں جبر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے بھی نہ لیتے، فدیہ دینے کی رائے
یا معاوضہ لے کر چھوڑنے کی رائے یا قتل کرنے کی رائے یہ نہ ہوتی، ایک ہی فیصلہ ہوتا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ ختم. نہیں ہے، نہیں ہے. اس لیے مذہب اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی نرم مزاج، نرم طبیعیت والا مذہب ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ایک اور حوالہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمازیں قضا ہوئی، نماز عصر اور مغرب قضا ہوئی ہے جہاد کی وجہ سے. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا فرمائی تھی؟ اللہم من حبسنا من صلاة العصر والمغرب، اے اللہ جس نے ہمیں نماز عصر اور مغرب سے روکا ہے، فَأَمْلَأَهُ بُيُوتَهُ النَّارِ، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، جہنم کی آگ سے بھر دے. اب یہ واقعہ غزوہ احزاب کا پیش آتا ہے مدینہ منورہ میں. اب مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت قائم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بعد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں. لیکن وہاں کہیں یہ نہیں آتا کہ اہل مدینہ میں اعلان کر دیا گیا ہو، جہاں یہودی اور عیسائی دونوں رہتے ہو، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اسلام میں لانے کے لیے جبر نہیں رکھا اسلام نے، اس کی اجازت نہیں دی ہے اسلام نے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس لیے یہاں ایک روایت تفسیر الدر المنصور میں یہ بھی نقل کی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو بالعروۃ الوثقی کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی رسی ہیں ممدود، ان کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یعنی حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں یہ روایت نقل کی ہے تفسیر الدر المنصور کے اندر. بہر یہ ان کی فضیلت ہے. تو باہر کیسے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں، اجازت نہیں ہے. لیکن یہ نفی کرنا کہ دین میں جبر ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے. دین میں جبر ہے، دین میں جبر ہے. مثلا جہاد ہے، جبر ہے، جبر ہے. سورۃ الحشر کو پڑھیں تو قرآن کہتے ہیں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردنیں مارو ان کی نوجوان نسل کو قتل کرو تم. یہ جہاد کے احکامات ہیں. وہاں جبر ہے، وہاں جبر ہے. یا اسی طرح کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اس کے لیے بھی جبر کی اجازت ہے، اس کے لیے بھی جبر کی اجازت ہے. یا کوئی آدمی تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے بھی جبر ہے، اس کو قید کرو. دوسری سزائیں بھی ذکر کی گئی ہیں. جبر ہے، سختی ہے اعمال پر لانے کے لیے، اعمال پر لانے کے لیے. یا اسی طرح قصاص کا مسئلہ ہے، قصاص کا، قتل کے بدلے میں قتل ہے، جبر ہے. اسلام کا حکم ہے، اس کو نبی بھی نہیں معاف کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ، یہ اختیار دیا ہے مقتول کے ورثاء کو. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ. لیکن دین میں جبر ہے. لیکن احکامات پر عمل پیرا کرنے کے لیے جبر ہے. مثلا تیسری مثال، اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہے، ہاتھ کاٹنا جبر ہے. یہ جبر اس لیے ہے کہ معاشرے کو گناہوں سے پاک کیا جائے.
معاشرے کو جرائم سے پاک کیا جائے، اس لیے اسلام نے ایسے احکامات کی شکل میں جبر کو روا رکھا، جائز رکھا، اور اس کو نافذ العمل بھی قرار دیا، اور صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں اس پر عمل بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عمل ہوا ہے۔ جس طرح زانی زنا کرتا ہے اس کو سزا ہے، جبر ہے، آپ علیہ السلام کے دور میں خود آپ نے نافذ فرمائی ہے یہ سزائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی سزا نافذ فرمائی ہے۔ جب سفارش کی گئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اس کے لیے بھی رعایت نہیں تھی۔ تو اسلام میں بعض احکامات کے اعتبار سے جبر ہے، لیکن دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں۔ جس طرح دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ کسی عمر کا ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ ایک فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، یعنی وہ والدین کے پھر مذہب کو اختیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی مجوسی عیسائی بناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے آپ نے لکیر نہیں کھینچی کہ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو وہ یہودی بن جائے، یا اس کے ماں باپ عیسائی ہیں تو پھر وہ عیسائی نہ بنے، یا اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو وہ مجوسی نہ بنے۔ ایسی لکیر آپ نے نہیں کھینچی، بلکہ یہاں تک فرما دیا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہ اسلام پر الزامات ہیں، امت مسلم پر یہ الزامات ہیں یہ، اور ہمارے مسلمان بھی ان سرسری الزامات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ایمانی دین فہمی پیدا کرنی چاہیے، اپنے دین کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین کتنی خوبصورت دین ہے، ہمارے دین کے اندر جتنی خوبصورتیاں ہیں، جتنی لطائف ہیں، جتنی نرمیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ہمارے مسلمان کمزور ہیں، دوسروں کے پروپیگنڈے سے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو متاثر ہوگا اپنے ایمان کو کمزور کرے گا۔ وہ صحابہ تو متاثر نہیں ہوئے ابو جہل کی طاقت سے، امیہ بن خلف کی طاقت سے متاثر تو نہیں ہوئے صحابہ کرام، یا دیگر مالدار تھے کفار مشرکین، ان کی طاقت سے تو مرعوب نہیں ہوئے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعہ یہی کہا تھا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اکبر نماز پڑھتے ہیں، کامیابی ملتی ہے۔ صحابہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے پر نبی نے خود نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ تو باہر کیف دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کو مجبور کر کے ایمان قبول کرانا یہ اجازت نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ اس لیے کہ ایمان کا راستہ بھی واضح ہے، کفر کا راستہ بھی واضح ہے، ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے، گمراہی کا راستہ بھی واضح ہے۔ اس لیے پھر اسلام نے دوسرا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں کیا ہے۔ لیکن ہمارے خام خواہ کی بات ہے، بعض وہ کرتے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے ہمیں، بعض وہ کرتے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، یہ بل وہ لاتے ہیں جو اپنے ایمان سے واقف نہیں، وہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم متاثر ہوتے ہیں، اور یہ اسلام پر الزام آ جاتا ہے کہ شاید اسلام بہت جبر کرتا ہے، اسلام ظالم مذہب ہے، اسلام تشدد پسند مذہب ہے۔ ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آج افغانستان کے اندر کوئی غیر مسلم پھر نہ ہوتا۔ تازہ مثال لے لیں آپ،
یا اگر اس کی اجازت ہوتی، آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھیں، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے 50 سال حکومت کی ہے، کیا 50 سال کے اندر اگر یہ قانون نافذ کرتا تو کوئی غیر مسلم بچتا؟ یا مجموعی طور پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ان 800 سال کا بہت بڑا عرصہ ہے، پھر تو کوئی غیر مسلم بھی نہ ہوتا، غیر مسلم کے معبد خانے بھی نہ ہوتے، ان کے یعنی عبادت کی جگہ بھی نہ ہوتی، اس لیے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت عثمانیہ کا واقعہ نقل کیا ہے، بادشاہ کا نام بھی نقل کیا ہے سلیم۔ وہ عیسائی اور یہودیوں کی فتنہ انگیزوں سے تنگ آ گیا، اس نے فرمان جاری کیا کہ ان کو جبری طور پر مسلمان بناؤ، کوئی یہودی غیر مسلم نہ رہے، کوئی عیسائی غیر مسلم نہ رہے۔ اب ظاہر بادشاہت ہے، بادشاہت کے اندر تو ظلم ہے، قرآن نے بادشاہت کی مذمت کی ہے سورہ نمل کے اندر خاص طور پر، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ اس لیے اسلام کے اندر خلافت ہے، صدارت، جمہوریت، بادشاہت نہیں ہے، خلافت ہے۔ تو اس دور کے ایک شیخ الاسلام علامہ نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اس کو خط بھی پیش کیا کہ تم نے یہ جو فرمان جاری کیا ہے یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی کہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے، کہ دین کے اندر جبری طور پر کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو وہ کیوں بادشاہ کو تنبیہ کرتے یا بادشاہ کو یہ آیت پیش کرتے؟ اس لیے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اس لیے اگر میرے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی غیر مسلم بچہ یا بچی کام کرتی ہے، کوئی خاتون مرد کام کرتا ہے، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو کلمہ پڑھ۔ بہت سے علاقوں میں ہندو مرد کام کرتے ہیں، ہندو عورتیں کام کرتی ہیں، لیکن ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ اس لیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام لالچ نہیں دیتا، کہ اسلام لالچ دے کر اپنے اندر داخل کر رہا ہو، یا اسلام کوئی لالچ دے کر اپنی آغوش میں داخل کر رہا ہو۔ اسلام کی یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اب پوری اسلام کی تاریخ پڑھیں، اسلام نے یہ لالچ کبھی کسی کو نہیں دی ہے۔ لالچ وہ دیتا ہے جو کمزور ہو، لالچ وہ دے گا جو جھوٹا ہو، لالچ وہ دے گا جو مکار اور فریب ہو۔ اسلام ان تمام عیوبات سے پاک ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اور اہل ایمان کا دوست اللہ حق کیا ادا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ لیکن کافر، کفر ان کے لیے کیا حق ادا کرتا ہے؟ کہ ان کو نور سے ظلمات، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ شیطان کی خوبی ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر اس اعتبار سے جبر نہیں کہ جبری زبردستی طور پر اسلام میں داخل کرنے کے لیے تشدد کیا جائے۔ میں نے وہ واقعہ پیش کیا تھا کہ جب حضرت اسامہ بن زید کا لشکر جا رہا تھا، ایک چرواہے نے دیکھا کہ صحابہ کا لشکر ہے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن اس چرواہے کو قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور گمان یہ کیا کہ اس نے کلمہ خوف کی وجہ سے پڑھا، ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہاں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ نے اسی صحابی کو تنبیہ فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ ڈر اور خوف کی وجہ سے پڑھا ہے؟ اور پھر آپ نے اپنا عمل امت کو کیا دیا؟ پھر آج جتنی بھی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کے سربراہان کو یہ عمل نبی کا سامنے رکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا بھی فرمائی
دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ جو کچھ اسامہ بن زید نے کیا ہے یا خالد بن ولید کے لشکر نے کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر دین میں داخل کرنے کے لیے جبر ہوتا تو آپ ان صحابہ کو تنبیہ بھی نہ فرماتے اور اپنی برات اللہ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش نہ کرتے پھر۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے مار کٹائی کر کے تشدد کر کے اس کو کلمہ پڑھانا، اسلام میں داخل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن دین کے اندر احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، عمل کرانے کے لیے جبر ہے۔ بس یہ فرق سمجھیں کہ یہ بالکل یہ کہہ دینا کہ جبر ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو کچھ کرتے رہیں کچھ نہیں، ہم مسلمان ہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام نے آزاد نہیں چھوڑا پھر ہمیں۔ اگر ہم چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، زنا کریں گے تو حد زنا کا حکم ہے، قتل کریں گے تو قصاص کا حکم ہے، اگر جہاد میں جائیں گے تو کافر کو مارنے کا حکم ہے۔ وہاں نرمی نہیں کر سکتے پھر کہ میں کیوں ماروں، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ کے حکم کو دیکھو، شخص کو نہ دیکھو مت۔ صدیق اکبر کی مثال سامنے ہے جب بیٹے کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر احکامات پر عمل کرانے کے لیے جبر ہے، بس یہ فرق سمجھیں۔ اس لیے اس طرح کا بل اگر کسی بھی اسمبلی میں آتا ہے یہ غیر شرعی، اس کی کوئی حیثیت نہیں شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ ایک اسلامی ملک، اسلامی قوم، اسلامی رعایا، بظاہر اسلامی حکمران، اور وہاں یہ بل غیر شرعی پیش کیے جائیں، اسلام پر دھبا لانے کے لیے ایسے بل پیش کیے جائیں، تو ایسے بل کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرق یاد رکھے بس، لا اکراہ فی الدین، کلمہ پڑھانے کے لیے جبر کی اجازت نہیں۔ اگر ہوتی تو حضرت عمر کسی کو نہ چھوڑتے، کسی کو نہ چھوڑتے، اس لیے کہ اپنے دور میں انہوں نے گھوڑ سواری پابندی لگا دی تھی کہ یہ مسلمان کی شان ہے، سینے پر تلوار لٹکانا مسلمان کی شان ہے، پابندی لگا دی تھی کہ یہ شعار مسلمانوں کا ہے اور کوئی غیر مسلم یہ شعار استعمال نہیں کر سکتا۔ اس طرح اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ اگر جبر ہوتی تو حضرت عمر کو یہ پابندی عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی اعلان کرتے کہ کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سر قلم۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام میں جبر ہے احکامات پر عمل کرانے کے لیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دینی، ایمانی، اسلامی کامل شعور عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔